نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم قدوہ۔ آپ کے سامنے فضیلت شیخ آفتاب عالم مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ عزت معاب صدر جلسہ، معزز علماء کرام اور دینی و ملی بھائیوں، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ کو قدوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا۔ چنانچہ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ اس دنیا کے اندر آئے، وہ سب کے سب اپنی قوم کے لیے قدوہ اور نمونہ تھے، اور سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا والوں کے لیے قدوہ اور نمونہ بنایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے سب سے عظیم ترین بلندی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ سارے کے سارے اخلاق، بہترین صفات موجود تھی، جس کی وجہ سے کوئی قدوہ اور نمونہ بننے کے اہل ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایمانداری، اخلاص، لوگوں سے محبت، لوگوں کے ساتھ شفقت، بہادری، لوگوں کے ساتھ عفو درگزر، امانت داری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر جد و جہد، یہ ساری کی ساری صفتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ اور یہ وہ صفتیں ہیں جن کی بنیاد پہ ایک انسان قدوہ اور نمونہ بنتا ہے۔ چنانچہ ایک جھوٹا انسان کبھی بھی قدوہ اور نمونہ نہیں ہو سکتا۔ جو رات و دن جھوٹ بولتے رہے، جھوٹ بول کر لوگوں کو بیوقوف بناتا رہے، وہ کبھی قدوہ اور نمونہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قدوہ وہی ہوتا ہے جس کے اندر سچائی ہو، جو لوگوں کے ساتھ سچائی کے ساتھ بات کرے، جو لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلائے، جو لوگوں کو صحیح راستے کی دعوت دے، وہی انسان قدوہ اور نمونہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قدوہ اور نمونہ وہ انسان ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی صاحب نسب بناتا ہے۔
ہرقل کے مجلس میں جب ابو سفیان سے انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں، تو ابو سفیان نے یہی کہا ہوا فینا ذو نسب، کہ وہ ہمارے اندر جو ہے نسب والے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفى کنانة من اسماعیل واصطفى من کنانة قریش واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچے نسب کے اندر پیدا کیا، اور قدوہ وہی انسان ہوتا ہے جو کہ صاحب نسب، جو نسب والا ہو، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصیت ہر انسان کو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ یہ عنایت کیا کرتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے گھرانے کے اندر پیدا کیا جو گھرانہ حسب و نسب کے اندر معروف تھا، بلکہ عرب کا سب سے اشرف ترین گھرانہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم کے اندر پیدا کیا۔ بنو ہاشم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا۔ تو اس طریقے سے صاحب نسب ہونا یہ بھی عظیم قدوے کے لیے، عظیم قدوے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک فضل ہے اور احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی۔ انسان کے لیے، انسان کے قدوہ اور نمونہ ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اخلاق عالیہ کا حامل ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے سب سے اونچے مقام کے اوپر فائز ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق عالیہ کو اپنایا، وہ اخلاق عالیہ عظیم ترین قدوہ کی نشانی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس لوٹے، پہلی بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، اور غار حرا سے جب واپس لوٹے اور آپ یہ کہہ رہے تھے زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا۔ کیوں انہوں نے یہ قسم کھائی اور انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ صفتیں پائی جاتی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صفت والے انسان کو ضائع نہیں کرتا۔ چنانچہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا انک لتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، یتیموں کا آپ خیال کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ، اور اسی طریقے سے آپ صلہ رحمی کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ ساری صفتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفتیں پیدا کی جو کہ ایک قائد کے اندر، ایک نمونے کے اندر جن کا پایا جانا ضروری۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اونچے مقام پہ فائز اس اعتبار سے بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کا بھی خیال کیا کرتے تھے۔ آپ سب کے ساتھ نرم دلی سے پیش آیا کرتے تھے، کسی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم و زیادتی نہیں کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر ظلم و زیادتی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے برداشت کر لیا کرتے تھے، الا یہ کہ اگر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی بے حرمتی ہو
تو پھر وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لیا کرتے تھے۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر کوئی حملہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیا کرتے تھے، اس سے کبھی انتقام نہیں لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کا اندازہ آپ اس حدیث کے ذریعے سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ ایک بدو آیا اور آ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے لی اور کہا کہ من یعصمک عنی یا محمد، کہ محمد بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ۔ بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ 3 بار اس نے یہی سوال کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرعزم طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر مکمل توکل رکھتے ہوئے یہ کہے جا رہے تھے کہ اللہ، پھر اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر پڑی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، صحابہ کرام کو، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا اور بلانے کے بعد میں یہ ماجرا بتایا۔ پھر اس کے بعد میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، اس سے انتقام نہیں لیا۔ تو ایک قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توکل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے میں سب سے آگے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اور بھروسہ بہت ہی زیادہ مضبوط تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر میدان کے اندر کامیابی عطا کی۔ اسی طریقے سے ایک قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہادر ہو، اور بہادری اس کی علامت ہو، بہادری اس کی نشانی ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میدان جنگ کے اندر، جنگ کے میدان کے اندر جب کبھی ہم دشمنوں کے نرغے میں ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لیا کرتے تھے۔ غزوہ طائف کے موقع پہ جب اہل حوازن نے صحابہ کرام کے اوپر تیر کے برچھاؤ کیے تو بہت سارے صحابہ کرام جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جمے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہے انا النبی ولا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں کوئی جھوٹا نبی نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار کے اندر ڈٹے رہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مقابلہ کسی نے بھی نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ایک قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مشن کو عام کرنے کے لیے تگ و دو کرے، محنت و مشقت کرے، اور یہ چیز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے، اور انہیں یہ چیز تکلیف کے اندر مبتلا کرتی اگر وہ لوگ دعوتی دین کو قبول نہیں کرتے، دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان نہ لائیں تو مارے غم کے آپ ان کے پیچھے جو ہے اپنی جان بھی گنوا دیں۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تگ و دو کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا، دعوت حق کو قبول نہیں کرتا، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بھی ہوا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کو تو اسلام کی دعوت دیتے ہی تھے، لوگوں کے سامنے، بڑے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس بھی جاتے،
اور انہیں بھی دعوت دین دیا کرتے تھے۔ اور اس سلسلے میں اس یہودی بچے کے واقعہ بہت معروف ہے کہ جب وہ بیمار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور آ کر اسے کلمہ توحید کی دعوت دی۔ پھر وہ بچہ اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا تو والد نے کہا کہ اطع ابا القاسم، کہ ابو القاسم کی اطاعت کرو۔ چنانچہ اس بچے نے اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر طرح کی تعریف ہے جس نے اس بچے کو آگ سے بچا لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف بڑے ہی لوگوں کو دعوت نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس بھی جا کر انہیں دعوت دیتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے، انہیں دین کے آداب بتایا کرتے تھے، توحید کے بارے میں انہیں بتایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ بچے میں تمہیں چند باتیں بتا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کرو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرو، توحید کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بڑوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، بلکہ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تربیت کرتے تھے، اور یہ قائد کی سب سے عظیم ترین نشانی۔ اسی طریقے سے ایک قائد کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے، کسی طرح کی ظلم و زیادتی نہ کرے، اور لوگوں کی صحیح تربیت کرے، لوگوں کو صحیح تعلیم دے، لوگوں کے مسائل کو صحیح طور پہ سمجھے اور ان کو ان کی ضرورت کے مطابق جواب دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی طرح کے سوال آتے تھے، لوگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے نصیحت کیجئے، آپ مجھے وصیت کیجئے، لیکن سارے لوگوں کے جواب جو ہے مختلف ہوتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں جواب ملتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہتے لا تغضب، کہ غصہ مت ہو، بار بار وہی سوال کو دہراتا، بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے لا تغضب لا تغضب، غصہ مت ہو غصہ مت ہو۔ لیکن اس کے مقابل کسی دوسرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیتے قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا، پھر اسی کے اوپر قائم رہو۔ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کھانا کھلانے اور سلام کو عام کرنے کی دعوت دیتے، تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے معلم تھے، اور ایک قائد کے لیے اچھا معلم ہونا ضروری ہے۔ ایک قائد اسی وقت قائد ہو سکتا ہے، اسی وقت لوگوں کے لیے قدوہ ہو سکتا ہے جبکہ وہ اچھا معلم ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مسائل کو آسانی کے ساتھ حل کیا کرتے تھے۔ آپ کبھی لوگوں سے جو ہے سوال و جواب بھی کیا کرتے تھے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان سے سوال و جواب بھی کیا کرتے تھے، اور بسا اوقات لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر برائی کے لیے اجازت طلب کرتے تو اس مسئلے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے حل کر دیا کرتے تھے۔ ایک نوجوان آیا اور آ کر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو برس پڑتا اور لعنت ملامت شروع ہو جاتی، مارنے کے لیے لوگ دوڑ پڑتے کہ کیسی بے حیائی کی بات کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ اور بہت ہی نرمی کے ساتھ اس نوجوان کو سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتحبہ لأمک اتحبہ لأختک اتحبہ لعمتک اتحبہ لخالتک، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ یہ چیز کی جائے، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ لا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طریقے سے لوگ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ اس طرح کی چیزیں پسند نہیں کرتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تھی،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین صفت تھی کہ لوگوں کے مسائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے حل کر لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائد بنا کر بھیجا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عظیم ترین صفت ہے، عظیم ترین صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے والوں کے لیے قدوہ بنایا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی بنایا۔ وما محمد الا رسول ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دوسرے انبیاء پر 5 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت عطا کی ہے۔ فضلت علی الانبیاء بخمس، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے 6 کہ 5 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی، 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی، اور اسی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان الانبیاء یبعثون الی قومہم خاصہ وبعثت الی الناس عامہ، کہ انبیاء جو ہے اپنے خاص قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پوری دنیا والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ وختم بی النبیون، اور میرے اوپر نبیوں کا خاتمہ ہوا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا۔ یہ وہ ساری صفات ہیں جو کہ ایک قائد کے لیے ضروری ہے، اور ساری کی ساری صفتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔